السلام علیکم ناظرین، میرا نام فرحان اعظم اور آپ میرا یوٹیوب چینل سب کا پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کل کا جو دن گزرا 12 ربیع الاول کا، لوگوں نے بہت خوشی اور عقیدت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس دن کو منایا اور اپنے گھروں کو چراغاں کیا، گلی محلوں کو چراغاں کیا، محفل میلاد النبی کی تقریب منعقد کرائی، اور ہمارے جو علماء اکرام تھے انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ ان کے کیا احکامات تھے، ان کے بارے میں بتایا۔ اور پھر ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک تقریب منعقد کروائی جس کا نام رحمت للعالمین تھا۔ ان کے اندر انہوں نے جو خطاب کیا، انہوں نے کیا کیا باتیں کی، میرا آج تک کبھی بھی کسی کے ساتھ یہ اختلاف نہیں رہا کہ عمران خان صاحب باتیں نہیں کرتے۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، کیا انہوں نے عمل کیا؟ میری ہمیشہ اگر کسی سے اختلافات رہتے ہیں تو اسی بات پہ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے، میں مختصر آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا باتیں کی اور اس پر وہ خود کتنا عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے جی اخلاقیات کے بارے میں بتایا لوگوں کو، انہوں نے انصاف کی جنگ اور قانون کی بالادستی کے بارے میں، جی میں جنگ لڑتا رہوں گا، اس کے بارے میں بتایا، ریاست مدینہ کے بارے میں بتایا، پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح اگر ایک ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے تو پھر قوم کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے، یہ بتایا۔ پھر انہوں نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا، یہ انہوں نے اپنی جو تقریب تھی اس کے اندر بتایا انہوں نے۔ تو میں شروع سے بات کروں گا جو وہ عمران خان صاحب نے جو اخلاقیات کی بات کی۔ تو عمران خان صاحب کی نظر میں اخلاقیات کیا ہوتی ہے، کیسی اخلاقیات ہوتی ہے، اس کے بارے میں میں اسی کا جواب آپ کو آگے دوں گا۔ پھر انہوں نے انصاف کی جنگ اور قانون کی بالادستی کے بارے میں بات کی کہ میں اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کون سا عہدہ ایک اونچا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ انصاف کی جنگ لڑیں گے کہ وہ جی وہ انصاف دیتا ہے، وہ انصاف نہیں دے رہا، میں اس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں۔ کیونکہ میری نظر میں تو ایک وزیر اعظم ہوتا ہے نا جو وہ ملک کے اندرونی بیرونی فیصلے جو کرتا ہے تو وہ وزیر اعظم کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو کوئی بتائے کہ وہ ایک وزیر اعظم ہے، وہ ایسے قانون بنا سکتا ہے جس سے لوگوں کو جلد از جلد انصاف ملے۔ کیا ان 3 سالوں میں انہوں نے کوئی ایک ایسا امپلیمنٹ اپنے اس ریاست میں کیا کہ لوگوں کو جلد از جلد انصاف ملنا سٹارٹ ہوا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو یکدم انصاف مل جائے، جی آہستہ آہستہ شروع ہو گیا انصاف ملنا۔ ایسا کوئی انصاف، جی پتہ نہیں یہ کون سے انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ میں انصاف کی جنگ لڑوں گا؟ کیا آپ کی ریاست انصاف دے رہی ہے؟ آپ کی جو عدالتیں ہیں، اس ملک کی عدالتیں ہیں، انہوں نے ایک بندے کے بارے میں کہا جی یہ بے گناہ ہے، یہ بالکل کلیئر ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن آپ کی حکومت نہیں چھوڑ رہی۔ آپ ایسا قانون چاہتے ہیں کہ آپ جسے چاہیں آپ بند کر دیں، جسے چاہیں چھوڑ دیں۔ آپ کی عدالتیں اگر کہتی ہیں کہ یہ بندہ کلیئر ہے آپ اسے چھوڑ دیں، آپ نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ ایسا انصاف چاہتے ہیں۔ اور اخلاقیات کی کہ وہ جو پورا طبقہ وہاں بیٹھا تھا وہ تالیاں مار رہا تھا، ایسی اخلاقیات عمران خان چاہتے ہیں کہ جی میں جھوٹ بولوں، میں لوگوں میں پروپیگنڈا پھیلاؤں، میں لوگوں کو غلط مس گائیڈ کروں، اور وہی عوام میرے آگے تالیاں بجائے اور مجھے کہے کہ ویری گڈ عمران خان آپ صحیح کر رہے ہو۔ ایسی اخلاقیات عمران خان صاحب چاہتے ہیں جو انہوں نے تقریب میں شروع میں یہ جس اخلاقیات کا انہوں نے ذکر کیا تھا، تو وہ ایسی اخلاقیات چاہتے ہیں، یہ اور ایسا انصاف چاہتے ہیں۔ کیونکہ وزیر اعظم ہیں، وہ تو نہیں ایسا کوئی قانون بنا سکتے ان کی نظر میں۔ تو پتہ نہیں وہ کس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، یا جو حق کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان سے کوئی وہ وضاحت ہی نہیں دیتے، اور وضاحت دیں گے تو ایسی جھوٹی وضاحت دیں گے جو ایک پروپیگنڈا ہوگا۔ پھر انہوں نے جی ریاست مدینہ کے بارے میں بات کی، انہوں نے کہا جی میری ریسرچ ہے ریاست مدینہ کے بارے میں۔ ان کی ریسرچ کی پتہ نہیں، ہم نے جو پڑھی ہے وہ الگ ریاست مدینہ، جو عمران خان صاحب نے ایک الگ ریاست مدینہ پڑھی ہے۔ کہ میں نے جو ریاست مدینہ کے بارے میں وہ یہ پڑھا ہے جی عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ مظلوم نے، جو ظالم اگر مظلوم ایک بندے پر ظلم کرتا ہے تو اس مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے اور ظالم کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ یہ جو ہے نا، یہ ریاست مدینہ تھی۔ تو ریاست مدینہ میں غریب لوگوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اگر کوئی ایسے لوگ تھے جو مال غنیمت
کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے تو ان کے خلاف سخت سخت ایکشن لیا جاتا تھا. یہ ریاست مدینہ تھی. لوگوں میں آگاہی کی جاتی تھی, لوگوں کو بتایا جاتا تھا سچ اور جھوٹ کے بارے میں. کیا عمران خان صاحب یہ ریاست میں نہیں پڑھتے؟ پتہ نہیں ان کی کون سی ریسرچ ہے, اپنی حکومت کو بھی نہیں دیکھتے کہ میں ریاست مدینہ کی بات تو کر رہا ہوں, کیا میں کوئی ریاست مدینہ کا ایک قانون بھی اپنی اس حکومت میں امپلیمنٹ کروا رہا ہوں؟ اور جو وہ اخلاقیات چاہتے ہیں تالیاں بج جاتی ہیں, وہ خوش ہو جاتے ہیں, جی واہ میں نے کیا بات کی ہے. پھر انہوں نے بات کی جب ملک ترقی کرتا ہے تو جو قوم ہوتی ہے وہ مشکل وقت سے گزرتی ہے. میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن کیا صرف وہ عوام ہے جو مشکل وقت سے گزرتی ہے؟ باقی جو پولیٹیشنز اور جو یہ فیصلے کر رہے ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں پاکستان کو ڈالا, وہ اپنا پروٹوکول ویسے انجوائے کرتے ہیں. ایسا خود آپ پرائم منسٹر کو خود دیکھ لینا, وہ ڈیلی ہیلی کاپٹر سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور پرائم منسٹر آفس جاتے ہیں ہیلی کاپٹر پہ. یہ جی مشکل وقت گزر رہا ہے, ایک غریب بندہ 18,000 20,000 میں اپنے گھر کا گزارا کر رہا ہے, اور جو یہ چاہتا ہے کہ جب ملک ترقی کرے تو قوم برداشت کرے, لیکن میں وزیر اعظم 2 لاکھ میں گزارا نہیں کر سکتا, میری سیلری 8 لاکھ ہونی چاہیے. وہ مشکل وقت آپ اپنے اوپر بھی تو گزارے ہیں. ایک گورنر سندھ کی برتھ ڈے ہوتی ہے, سالگرہ ہوتی ہے, لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. یہ جی عوام جو ہے مشکل وقت سے گزر رہی ہے, ملک ترقی کر رہا ہے. 10-10 ارب روپے کی گاڑیاں لی جاتی ہیں ان وزراء کے لیے, یہ جی ملک ترقی کر رہا ہے اور عوام پس رہی ہے. پروٹوکول انجوائے کیا جا رہا ہے, یہ جی قوم بھگت رہی ہے. اور اس طرح پھر صرف قوم کا حق ہے کہ وہ بھگتے, کیونکہ ملک ترقی کر رہا ہے نا, اور جو ملک ترقی کر رہا ہے اس کے رزلٹ جو پاکستان میں ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے پاکستان کتنی ترقی کر رہا ہے. پھر انہوں نے بات کی عاشق رسول کے بارے میں. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری کیا نشانی ہے, ہم کیسے ثابت کرتے ہیں؟ ہم اگر کوئی ہمیں دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, کیسے؟ یہی کہ ہم کلمہ گو ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ چیزیں ہیں نا جس کی وجہ سے ہم خود کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم عاشق رسول کیسے ثابت کریں گے؟ ہم عاشق رسول اسی طرح ثابت کریں گے نا کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, ان کی شان کی حفاظت کرتے ہیں. ہم ان کی گستاخی دنیا میں ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر لیں گے. نماز نہیں پڑھیں گے, کمپرومائز کر لیں گے. جھوٹ بولنا گناہ ہے لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں, پھر بھی ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. ہم ہر چیز پر, ایک جو مذہبی جماعت دوسری مذہبی جماعت کو برا کہتی ہے, ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. مطلب ہم مسلمان ہر چیز کا کمپرومائز کر لیتے ہیں, لیکن ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے, اس لیے ہم خود کو عاشق رسول کہتے ہیں. تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عاشق رسول, میں عاشق رسول ہوں, مجھے ثابت کرنا پڑتا ہے. تو بھائی جب عاشق رسول, آپ اگر عاشق رسول ہوتے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرانس نے گستاخی کی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جی اگر میں سخت ایکشن لیتا ہوں تو میرے فلاں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, ہمیں فلاں نقصان ہو. تو اگر آپ پیچھے جائیں, جب یہ اسلام کا جھنڈا لہرایا جا رہا تھا, اگر اس ٹائم کے لوگ یہ بات سوچتے کہ ہمارا نبی پاک کی اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو اگر ہم جنگ لڑیں گے, اگر ہم اس کا قتل کریں گے تو ہمارے یہود کے ساتھ, ہمارے کافروں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, تو کیا آج ہم یہ اسلام کا جھنڈا لہرا پاتے؟ وہ کیا آج ہم اس لیول پر ہوتے؟ کیا میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا؟ نہیں ہوتا. تو پتہ نہیں یہ کون سی اسلامی ریاست میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو آپ کمپرومائز کر لو. پتہ نہیں کون سے, اور یہی اخلاقیات لوگ تالیاں مار رہے ہیں, یہی اخلاقیات تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی ہے. اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا جی میں فرانس کو, آپ لوگ برداشت کریں, میں فرانس کو عالمی لیول پر ان کو شکست دوں گا اور ایسا جواب دوں گا کہ وہ کبھی یہ دوبارہ غلطی نہیں کریں گے. اس کا کیا ہوا؟ کسی نے نہیں پوچھا. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ سر آپ نے وہ بھی تو کہا تھا. نہیں, کیونکہ اخلاقیات جو عمران خان صاحب چاہتے تھے وہ صرف ان لوگوں میں اخلاقیات وہ دیکھتے ہیں, اور ایسی ہی اخلاقیات وہ پوری قوم میں دیکھتے ہیں کہ میں جھوٹ بولوں اور سارے چپ کر کے سنتے رہیں. اور بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول, خود کو کیسے مجھے کیوں ثابت کرنا پڑتا ہے؟
تو بھائی جب آپ عاشق رسول ہیں تو آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے کمپرومائز کیا تو آپ خود کو کیسے ایک عاشق رسول کہہ سکتے ہیں؟ یہ لوگ، اس حکومت نے اس بار آپ دیکھ لیں، میں ایک آپ بات سمجھیں کہ 3 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے، پچھلے 2 سال سے بھی تو ربیع الاول آ رہا ہے، ہم سب منا رہے ہیں، تو خان صاحب نے کیسے منایا؟ نہیں منایا۔ آج کیوں یاد آیا ان کو؟ کیونکہ جو فرانس نے گستاخی کی تھی، عمران خان صاحب اس کے اوپر صحیح ریاکٹ نہیں کر سکے، علماء ان سے بدظن ہے۔ اب صرف یہ علماء کو دکھانے کے لیے کہ جی میں بہت عاشق رسول ہوں، دیکھو جی میں نے پورا اسلام آباد سجا دیا ہے، ہمارے ٹیکسز سے سجایا ہے آپ نے، اپنی جیب سے سجائیں تو میں مانوں آپ کو۔ میں کہتا ہوں، ہر مسلمان کہتا ہے، ہر پاکستانی کہتا ہے کہ پورا مہینہ یہ سجا رہے، کیونکہ آپ نے صرف 12 ربیع الاول کے اوپر سیاست کرنی ہے، اس لیے اسی دن سجائیں گے صرف آپ۔ پچھلے 2 سال پہلے آپ کو ریاست مدینہ کے بارے میں نہیں پتا تھا؟ لہٰذا میں عوام کو کہوں گا کہ جو یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں ان سے بچ کے رہیں، اپنی آنکھیں کھولیں، سمجھیں ان لوگوں کو، یہ عمران خان کیا بنا رہا ہے اس ملک کو، ہمارے جذبوں کو کیسے ختم کر رہا ہے، صرف باتیں کر رہا ہے، عمل زیرو ہے۔ لہٰذا ایسے کسی پروپیگنڈا کا آپ حصہ نہ بنیں، آپ خود فیصلہ کریں۔ اللہ حافظ۔